امراء اور سلاطین کا قرب حاصل کرنا۔ فقہا پر تلبیس ابلیس کے اثرات میں سے یہ بھی ہے کہ امراء اور سلاطین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، اور قدرت و ہمت رکھنے کے باوجود ان کی کوتاہیوں اور غلطیوں پر انکار نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات تو انہیں ایسے امور میں رخصتیں بھی دے دیتے ہیں جن میں کوئی رخصت اور رعایت نہیں ہوتی، تاکہ یہ اپنی دنیا کی سہولتوں کو پا سکیں۔ ایسے طرز عمل سے 3 شخصیتوں سے فساد واقع ہوتا تھا۔ نمبر 1، امیر کے اعتبار سے۔ وہ کہتا تھا اگر میں سیدھے راستے پر نہ ہوتا تو فقیہ مجھ پر اعتراض کرتا اور مجھے ٹوک دیتا۔ میں کس طرح راہ حق پر نہیں ہوں جبکہ وہ میرا مال بھی کھا رہا ہے۔ نمبر 2، عوام کی طرف سے۔ ان میں سے ایک آدمی کہتا اس امیر پر، اس کے مال پر اور اس کے افعال و کردار پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ فلاں فقیہ صاحب اس کے دربار میں ہمہ وقت حاضر رہتے ہیں۔ نمبر 3، فقیہ کی جہت سے، کیونکہ اس طرز عمل سے اس کا دین خراب ہو جاتا تھا۔ ابلیس نے ان لوگوں کو سلطان وقت کے درباری بننے پر بھی دھوکہ دیا ہے، اور فقیہ صاحب کو یہ تصور دلایا کہ وہ تو کسی مسلمان کی حمایت کرنے اور سفارش کرنے کے لیے وہاں گیا تھا۔ یہ شیطانی چال اس طرح کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ کوئی دوسرا بادشاہ وقت کے پاس آ کر سفارش کرے تو اسے یہ اچھا نہیں لگتا، بلکہ بعض اوقات اس شخص کے عیوب بھی بیان کر آتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ سلطان وقت کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں۔ ابلیس کی دھوکہ بازیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کا مال کھانے میں ابلیس یہ دھوکہ دیتا ہے کہ آپ کا ان کے مالوں میں حق بنتا ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ اگر تو یہ مال حرام ہے تو اس فقیہ کے لیے بالکل حلال نہیں ہے، اور اگر یہ مال شبہ والا ہے تو پھر اس کا ترک کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر وہ مال حلال اور مباح مال ہے تو پھر بھی اسے اپنے مقام و منزلت کے بقدر لینا جائز ہے، نہ کہ اپنی دنیاوی رعونت اور اوچھے پن کو قائم رکھنے کے لیے بنام خرچہ لیتا رہے۔ اور بعض اوقات تو عوام الناس اس کے فعل کی اقتداء کرتے ہوئے ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے مال کو مباح سمجھنے لگتے ہیں جو ان کے لیے مباح نہیں ہوتا۔ ابلیس نے علماء کی ایک جماعت کو یوں بھی دھوکے میں جکڑا ہے کہ وہ سلطان وقت سے بالکل منقطع ہی ہو جاتے ہیں اور صرف اپنی عبادت گزاری اور دینداری پر دھیان دیتے ہیں۔ ابلیس ایسے علماء کے لیے ان علماء کی غیبت کرنے کو آراستہ کر دیتا ہے جو سلطان وقت کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ اس طرح ابلیس ان کے لیے 2 طرح کی آفتیں جمع کر دیتا ہے: لوگوں کی غیبت اور اپنی ذات کی مدح و ستائش۔ قصہ مختصر، سلاطین اور حکمرانوں کے پاس حاضری دینا عظیم خطرات سے بھرپور ہے، کیونکہ ابتداء میں نیت اچھی اور نیک ہو سکتی ہیں، پھر ان کے انعامات و عنایات کے باعث رفتہ رفتہ بدلتی جاتی ہیں، یا پھر ان میں طمع و لالچ رکھنے سے متغیر ہو جاتی ہیں، اور ان کی چاپلوسی کرنے اور ان کے اعمال ناپسندیدہ پر اعتراض کرنے کے معاملے میں ضبط و ثبات قائم نہیں رہتا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، مجھے ان کی طرف سے اپنی توہین کا اندیشہ اور خوف نہیں ہے، مجھے تو صرف خطرہ ان کے اکرام و انعام دینے پر ہے، کیونکہ اس طرح میرا دل ان کی طرف مائل ہو جائے گا۔ علماء سلف امراء اور حکمرانوں کے ظلم و جور کی وجہ سے ان سے دور ہی رہا کرتے تھے۔ اس وقت امراء خود ان کو بلاتے تھے اور ان سے فتوے طلب کرتے تھے، بلکہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کی دنیاوی حرص و ہوس بڑھتی گئی۔ انہوں نے ایسے علوم و فنون کو سیکھنا شروع کر دیا جو امراء کے مفاد میں تھے۔ وہ ان علوم کو امراء کی خدمت میں پیش کرتے تاکہ اپنے دنیاوی مفادات حاصل کر لیں۔ یہ بات آپ کو اس طرح بخوبی سمجھ آ جائے گی کہ یہ علماء خود ان کے پاس گئے، حالانکہ
پہلے وقت میں امراء اور حکمران طبقہ کے لوگ اصول میں دلائل و براہین سننے کی طرف میلان طبع رکھتے تھے، تو لوگوں نے علم الکلام ایجاد کر لیا۔ امراء کا طبقہ فقہی مسائل میں مناظرے سننے کی طرف مائل ہوا تو لوگ علم مناظرہ کی طرف لپک پڑے۔ بعض امراء اور حکمران پند و نصائح سننے کی جانب متوجہ ہوئے تو لوگوں کی بہت سی تعداد ان پند و نصائح کو سیکھنے لگی۔ جس وقت عوام کی اکثریت ان قصے اور کہانیوں کی طرف مائل ہو گئی تو قصہ گو لوگوں کی بہتات اور فقہا کی قلت ہوتی گئی۔ فقہائے کرام پر ابلیس کی فریب کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان میں سے کچھ مدرسے کی وقف املاک میں سے کھاتے پیتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ اشیاء تو صرف علم میں مصروف و مشغول ہونے والوں کے لیے وقف کی گئی ہوتی ہیں۔ تو یہ فقیہ صاحب سال ہا سال وہیں قیام پذیر رہتے ہیں، جبکہ حصول علم میں بھی مشغول نہیں ہوتے، بس اپنے معلوم شدہ علم ہی پر قناعت کیے رہتے ہیں یا علم میں حد انتہا تک پہنچے ہوتے ہیں۔ اس طرح اس مال وقف میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو صرف علم سیکھنے والوں کے لیے وقف کیا گیا ہوتا ہے، یا ایسے شخص کے لیے جو علم کا اعادہ کرنے والا ہو یا استاد ہو، کیونکہ اس کا علمی شغل تو مسلسل قائم و دائم ہے۔ اور ان امور میں سے یہ بات بھی ہے جو انہوں نے حرام اور ممنوع چیزوں میں وسعت پیدا کر دی ہے۔ بعض فقہاء اور امراء نے ریشمی لباس پہننا اور سونا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ دیگر معاصی و محارم کا ارتکاب بھی کرنے لگے۔ ان لوگوں کی وسعت و کشادگی پیدا کرنے کے اسباب مختلف ہوتے تھے۔ ان میں کچھ تو دینی لحاظ سے فاسد العقیدہ ہوتے ہیں، وہ اس لیے فقاہت کا لبادہ اوڑھتے ہیں تاکہ اپنی ذات کو چھپائے رکھیں یا وقف املاک سے مستفید ہو سکیں یا چدراہٹ اور سرداری کو پا سکیں یا مناظرے کرتے رہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، لیکن ان پر خواہشات نفسانیہ غالب آ جاتی ہیں اور وہ بھی حرص و ہوس کے بندے بن جاتے ہیں۔ انہیں ان خواہشات اور طمعوں سے پھیرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ جدل و مناظرے کا علم تو بذات خود کبر و غرور اور خود پسندی کی طرف ابھارتا ہے۔ نفس کی تربیت کرنے کے ساتھ ہی انسان راہ راست پر رہ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلف صالحین کی سیرتوں کا مطالعہ اسے استقامت بخشتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی اکثریت ان امور تربیت اور اصلاحی عناصر سے دور ہی رہتی ہے۔ ان کے پاس تو بس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نفس کو اونچا رکھنے کے لیے معاون و مددگار ہوتی ہیں، تو ایسی صورتحال میں خواہشات بآسانی بے قابو ہو جاتی ہیں۔ اور ان میں سے بعض لوگوں پر ابلیس نے اس طرح حملہ کیا کہ اسے باور کروایا کہ تم عالم اور مفتی ہو اور علم اپنے ارباب و اصحاب کا دفاع کر لے گا۔ کتنی دور کی سمجھائی، کہاں لا پھینکا، کیونکہ علم تو بے عمل صاحب علم کے خلاف جھگڑے گا اور اس کے عذاب میں اضافے کا باعث ہوگا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، فقیہ تو صرف وہ آدمی ہے جو اللہ عز و جل سے ڈر کر رہتا ہے۔ ابن عقیل رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ایک خراسانی فقیہ کو دیکھا جس نے ریشمی لباس اور سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ میں نے اس سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ وہ بولا، سلطان وقت کی خلعتیں ہیں اور دشمنوں کو رنجیدہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ میں نے اسے جواب دیا، اگر تو مسلمان ہے تو تیرے اس عمل سے دشمنان دین کی خوشی ہے، کیونکہ ابلیس تیرا دشمن ہے، اور جب وہ اس درجے تک پہنچ چکا ہے تو اس نے تجھے یہ چیزیں پہنوا دی ہیں جو خلاف شرع ہیں، تو یقیناً تو نے اپنی ذات و شخصیت سے اسے خوش کر دیا ہے۔ کیا سلطان کی خلعتیں رحمان کی منع کردہ چیز کو جائز اور مباح کر سکتی ہیں؟ اے مسکین، سلطان نے تجھے خلعت کیا پہنائی؟ تو اس کی وجہ سے ایمان کی خلعت سے محروم ہو گیا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ سلطان تیری وجہ سے خود فسق
کا لباس اتار دیتا اور تجھے تقوی کا لباس پہناتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح ذلیل و خوار کرے جس طرح تم نے اس کے حکم کی توہین کی ہے۔ کاش کہ تو یہ جواب دیتا، یہ تو تباہ کی شیخیاں اور گھمنڈ ہیں۔ اب تو تیری آزمائش مکمل ہو چکی ہے، کیونکہ تیری ظاہری زیادتی اور شرعی خلاف ورزیاں تیرے فساد باطن کی غماز اور کھلی دلیل ہیں۔ اس کی دھوکہ پر مبنی چالوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ واعظوں کو ان کی نگاہ میں حقیر جاننا بڑا خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اور ان کے مواعظ و نصائح میں شریک و حاضر ہونے سے روکے رکھتا ہے، اور یہ لوگ یوں کہہ دیتے ہیں، جانتے ہو بھلا یہ کون لوگ ہیں؟ چھوڑو انہیں، یہ تو قصہ گو لوگ ہیں۔ اور ابلیس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کسی ایسی جگہ حاضر نہ ہوں جہاں دل نرم ہوتے ہیں اور ان میں خشیت الہی پیدا ہو سکتی ہے، اور قصہ گو واعظوں کی صرف اس نام کی بنیاد پر مذمت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کے متعلق بھی یہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے بہترین قصے بیان پیش کریں گے۔ دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرمایا، فَقُصُصِ الْقَصَصَ، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے۔ ان قصہ گو حضرات کی مذمت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ یہ لوگ عموماً اور غالباً قصوں کو وسعت اور طوالت سے بیان کرتے ہیں اور مفید علمی گفتگو بیان ہی نہیں کرتے۔ ان کے بیان کا غالب حصہ دوسرے مواد کو بھی خلط ملط کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو وہ ایسی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں جن کا اکثر حصہ ناممکن اور محال ہوتا ہے۔ لیکن اگر قصہ اور کہانی کا بیان حقیقت و صداقت پر مبنی واعظ و نصیحت پر مشتمل ہو تو وہ قابل تعریف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو سچے قصوں کی بہت زیادہ حاجت ہے۔